السلام علیکم دوستوں، معروف .pk پر خوش آمدید ناظرین۔ 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی اور اندر سے ایسا کیا نکلا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت نوح کی کشتی سے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستوں، قرآن پاک میں جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں دی، یعنی عذاب دیا۔ قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت نوح کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح کی کشتی پر سوار 8 افراد تھے۔ حضرت نوح، ان کی اہلیہ، 3 بیٹے، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ حضرت نوح کا واقعہ سب کتابوں تورات، زبور، انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے تھے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جوڑے لے کر جو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور آخر وہ پانی کے عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں سب مخلوقات نے سفر کیا۔ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح کی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی 12000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جوتی نامی پہاڑی سے ٹکرا کے رک گئی تھی۔ ناظرین، چین کے ماہرین کی رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے فرانزک جانچ کے لیے بھیجے گئے، یہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو آج سے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے اس کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے بڑے بڑے ستون بھی ہیں۔ عرب امارات نے ان ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعہ ہی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب امارات میں لکھا ہے کہ چینی اور ترکی عیسائی ماہرین نے قرآن کریم کی ان آیات کو بھی مطالعہ کیا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی بنی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقام سے کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی بڑی تہہ کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے سے ماہرین کشتی کے اندر جا سکے۔ ناظرین گرامی، چینی ماہرین وینگ چینگ نے باضابطہ کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ چینی ماہر کا کہنا تھا کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے جس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کی ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے اور ان کو کشتی سے صندوق بھی ملے۔ چینی ماہرین ان کو کھول نہیں سکے۔ ماہرین دوبارہ پھر جدید ایکس-رے مشینوں اور جدید آلات سے اس کا دوبارہ دورہ کرنے والے ہیں تاکہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ حضرت نوح کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی فوجی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں آثار قدیمہ کی مختلف اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی، لیکن جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ
اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ آثار قدیمہ رونق فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء سے ایک تختی ملی جس میں قدیم اشوری زبان میں لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پہ لکھی عبارت جب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی نجلا اور فراق میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کے پیغام کو پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، ان میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک بڑے اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت لوگوں کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب اسلام کے منکرین نے ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فراق میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الحود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جوتی پر جا رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ بردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت کی کشتی کے ٹھہرنے کا مقام قرار دیا، اس لیے ہی مسلمانوں میں یہ مقام کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات کے مقام پہ جا رکی تھی اور یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کے سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی حاصل ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر تھے۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں ایک قوم کے پاس نبی بنا کے بھیجے گئے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو آپ نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں یہ کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا رکی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمنین تھا۔ حضرت نوح طوفان کے بعد صرف 60 برس ہی زندہ رہے، جن کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔